السلام علیکم. پروگرام دورہ کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے افتخار شرازی صاحب. جیسے آپ نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین کا کہنا ہے کہ وفاق اور صوبے کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے اور 800 ارب کی بات کی کہ اگر وفاق اس کو میچ کرتا ہے تو صوبہ سندھ اور خصوصی طور پہ کراچی شہر کے مسائل کافی حد تک درست ہو سکتے ہیں. اب یہ بیانات آتے ہیں کراچی کے فلڈنگ کے اور تالاب بن جانے کے بحران کی روشنی میں. ابھی بھی بہت زیادہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پانی ٹھہر چکا ہے, پانی کھڑا ہوا ہے اور اس پر کارروائی کی جا رہی ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو تنقید کا نشانہ تو بہت زیادہ بنایا, لیکن وفاق نے اپنے اینڈ پہ بھی تعاون کا اظہار کیا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہی بات کی جو کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین کر رہے ہیں کہ وفاق کو اور صوبے کو ایک ہی صفحے پہ کھڑا ہونا چاہیے اور مل کر کارروائی کرنی چاہیے. اس پر بات کریں گے ہم. شرازی صاحب, کس طرح دیکھتے ہیں جناب اعظم عمران خان صاحب کا کراچی کا دورہ اب آپ کے سامنے ہے, کل بھی کچھ پریس کانفرنسز ہیں اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے ملاقات بھی متوقع ہے, لیکن اب شاید وہ دن گزر گئے کہ آپ کچھ باتیں کریں, تعریفی کلمات ایک دوسرے کے لیے پیش کریں اور پھر اس کے بعد واپس چلے جائیں. بے شک وہ وفاق کی جانب سے ہو, سندھ صوبہ تو سندھ حکومت تو پچھلے 12 سال سے یہی حکمرانی کر رہی ہے اور کارکردگی کا گراف جو ہے وہ بھی وہی رہا ہے. تو کس طرح دیکھتے ہیں جناب, اور اگر ہم تعمیری اصلاحات کی بات کرتے ہیں تو ان کو کس طرح کا ہونا چاہیے؟ بالکل اسد, آپ نے یہ درست کہا کہ اب وہ وقت گزر گیا ہے کہ جب آپ صرف تقاریر کریں, اعلانات کریں اور اس کے بعد چلے جائیں. میرے خیال میں یہ نہیں ہوگا, اب اس سے آگے بڑھ کے کچھ عملی اقدامات کرنے ہوں گے. لیکن میں سب سے پہلے کریڈٹ دیتا ہوں تحریک انصاف کو کہ بہرحال اس نے آ کے جہاں پہ پورے ملک کے اندر ایک سیاست کا مزاج بدلا ہے, بالخصوص کراچی کو لے کے بھی انہوں نے ایک نئی سیاست کا آغاز کیا ہے اور وہ سیاست ہے مسائل کو حل کرنے کی, شہر کو ترقی دینے کی اور پبلک کو آن بورڈ لینے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ویل ڈن عمران خان, کہ آپ نے پیپلز پارٹی جو پچھلے 12 سال سے مسلسل بغیر کسی شرکت کے اقتدار پہ وہاں پہ براجمان ہے سندھ کے اندر, اس جماعت کو بالآخر مجبور کیا ہے کہ وہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ماڈل کی طرف جائے, ترقیاتی ماڈل کی طرف بڑھے اور شہر کے نہ صرف بلکہ صوبے کے مسائل کو حل کرنے کو اپنی ترجیحات بنائے. تو آج آپ نے دیکھا جو ہم نے ساؤنڈ بائٹ بھی چلایا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, اس میں بھی اب وہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ 800 ارب کی خطیر رقم گویا کہ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں کراچی اور سندھ کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسائل تو پچھلے 12 سال سے موجود تھے اسد, لیکن شاید پیپلز پارٹی کی ترجیحات میں اس طرح نہیں آئے تھے جس طرح تحریک انصاف کی سیاست لے کے آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک اسٹریٹجی اپنائی ہے تحریک انصاف نے, اس نے خود پیپلز پارٹی کو بھی مجبور کر دیا ہے کہ آپ عوامی مسائل کو حل نہیں کریں گے تو شاید جو ان کی سیاست سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی تھی, کہیں ایسا نہ ہو کہ سندھ میں بھی سکڑ کے لاڑکانہ یا کسی نواب شاہ تک محدود ہو جائے. تو اب خود ان کو فکر لاحق ہو رہی ہے, اور اگر یہ جو آج اعلانات ہو رہے ہیں یا کل جو ہوں گے اگر یہ مٹیریلائز ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پہلا پولیٹیکل بینیفیشری جو ہے وہ تحریک انصاف ہوگی, کیونکہ بہرحال مسائل کی نشاندہی بھی تحریک انصاف نے کی اور مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے پہلا انیشیٹو بھی تحریک انصاف لے رہی ہے. تو خود یہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. لیکن جو سب سے اچھی بات ہے اسد, آپ نے خود بھی اس کا اظہار کیا کہ ایک کمیٹی بنی ہے, بالکل دونوں جماعتیں اس کے اندر بیٹھی ہیں, این ڈی اے میں کو اس میں بھی لایا گیا ہے. تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ پولیٹیکل ٹمپریچر بڑا نیچے آیا ہوا ہے, بڑے اچھے بیانات دیکھنے کو مل رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی جب آج کہا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کل آ رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ سندھ کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کنٹریبیوٹ کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک مثبت ماحول ہے اس کا وہاں پہ ہونا بڑا ضروری ہے, اور تمام جماعتوں کو بالخصوص پیپلز پارٹی کو اور تحریک انصاف کو بال نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, کیونکہ دونوں جماعتوں کا اگر الٹیمیٹ گول لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے تو پھر ساتھ بیٹھنے میں اور مل کے کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے اندر کسی قسم کی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے. ایک اچھا ماحول بنایا گیا ہے, اس کو کنٹینیو رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اعلانات آج ہوئے ہیں یا جو کل ہونے جا رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت جلد پھر میٹیریلائز بھی ہو جائیں گے.
ابھی وزیر اعظم کا کہنا ہے، اور یہ شاید ہم کافی دیر سے سن رہے ہیں شرازی صاحب، اور اکثر کراچی کے شہریوں سے سن رہے ہیں کہ جو سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انتظامیہ کے فنکشنز کا چلے اگر آپ مختصر نہ کہیں لیکن ان کو مختلف کرنے کا بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ بھی کہا کہ ایڈمنسٹریٹو اوور لیپ ہے اور اس سے اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اب شرازی صاحب اسی شو پہ چاہے آپ اربن پلانر سے بات کریں، انجینئر سے بات کریں، عارف حسن صاحب جیسے جو قابل احترام آرکیٹیکٹس ہیں، اربن پلانرز ہیں، ان سے بھی بات کریں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ KWS اپنی چیز کر رہی ہے، اس کے اوپر آپ نے مختلف بورڈز بٹھائے ہوئے ہیں، صوبائی حکومت کا ایک مختلف ڈائریکشن ہے، اور جو آپ کی لوکل گورنمنٹس ہیں، لوکل باڈیز ہیں، وہ بھی ایک مختلف ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ جو سندھ لوکل گورنمنٹس ایکٹ ہے اس نے کس طرح ہمارے ضلعوں کے انتظامیہ کو بالکل ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ ایڈمنسٹریٹو فنکشنز کے حوالے سے شرازی صاحب کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے وفاق اور صوبے کے بیچ، اور پھر اس کے بعد صوبے کے بیچ اور لوکل گورنمنٹس کے بیچ، اور یہ حل قانون سازی کے ذریعے تو ہو سکتا ہے لیکن نہ تو قانون فیلڈ میں ہے، اور اس کے بعد اس پر عمل درآمد کس طرح کیا جائے، کیونکہ اتنے زیادہ بورڈز ہیں، اتنے زیادہ بیوروز ہیں جو کہ مختلف کام کر رہے ہیں، اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ اس کا حل کس طرح نکالیں؟ نہیں، بالکل آپ نے اسد بڑے ہی اہم نقطے کی طرف نشاندہی کی، اور میرے خیال میں یہی سب سے بڑا پرابلم ہے۔ گویا کہ آپ 800 ارب کا اعلان کر دیں یا 1000 ارب روپے کا اعلان کر دیں، ان پیسوں کو خرچ آپ نے اس مشینری کے تھرو کرنا ہے کہ جو بہرحال وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو میئر جو گزشتہ گئے ہیں ان کا بھی یہی رونا تھا کہ ان کے پاس نہ تو اختیارات ہیں نہ ان کے پاس وسائل ہیں۔ گویا کہ وہ کہنے کو تو شہر کے سب سے بڑے ایک طرح سے انتظامی ہیڈ ہیں، لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہی چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک کہیں ون ونڈو آپریشن نہیں ہوگا اور یونٹی آف کمانڈ نہیں آئے گی، تب تک آپ اس بات کا احتمال رکھیں کہ اگر آپ کی نیت بڑی اچھی ہے، آپ مسائل کو حل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہی بیوروکریٹک ہرڈلز، یہی اداروں کی آپس میں چپکلش اور ان کے آپس میں کوارڈینیشن کا فقدان، یہ سب سے بڑا ذریعہ بنے گا فیلئر کا۔ اور جو ماضی کے اندر فیلئر ہوا ہے اس میں جہاں ہماری حکومتوں کی ترجیحات کا پرابلم ہے کہ ان کی ترجیحات میں چیزیں شامل نہیں تھی، یا جہاں پہ کچھ غلط ہوتا رہا اس سے وہ چشم پوشی کرتے رہے، یا کہیں نہ کہیں میں لگتا ہے کہ اس کے اندر وہ حصے دار رہے ہیں، جی، وہ چائنا کٹنگ ہو یا کچھ اور ہوتا رہا ہو، یا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کیا کچھ وہاں پہ ہوتا رہا اور لوگوں کو کس طرح NOC جاری ہوتے رہے۔ تو کہیں نہ کہیں وہ پارٹنر ان کرائم تھے اور کہیں انہوں نے چشم پوشی کی، اور کہیں ہمیں لگتا ہے کہ بہت سارے اہم کلیدی عہدوں کے اوپر پولیٹیکل اپارٹمنٹس ہوئی ہیں، اسد سیاسی تقرریاں کی گئیں، اور جب آپ سیاسی تقرریاں کرتے ہیں تو وہاں بیٹھے شخص کو یہ اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہاں سے اسے نہ تو کوئی ہٹا سکتا ہے نہ اسے کوئی اکاؤنٹیبل کر سکتا ہے، تو جیسے اس کی مرضی ہے وہ ویسے کام کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ایریاز کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور کل جب پرائم منسٹر پاکستان جائیں اور چیف منسٹر سے ملاقات ہو رہی ہے اگر، تو اس ملاقات کے اندر ان ایریاز کو بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جائے۔ وہ ون ونڈو آپریشن کیا ہوگا، کون ہوگا اس سارے ترقیات عمل کا انچارج، اور تمام ادارے۔ اب وہاں پہ رونا رویا جا رہا ہے کہ DHA کے نام پہ یا کنٹونمنٹس کے علاقے جہاں پہ وہ نو گو ایریاز ہیں، سول انتظامیہ کے لیے وہاں پہ وہ جا نہیں سکتے، کیا انہوں نے وہ شہر بسا دیے ہیں؟ انہوں نے سیویج کو نظام وہاں پہ رائج کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ان سے کون پوچھے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سوالوں کے جواب بھی ملنے چاہیے۔ پھر وہ جو اربن پلاننگ کے حوالے سے آپ بھی بات کر رہے ہیں، شہر کو کتنا بڑا آپ نے کرنا ہے، کہیں تو آپ نے فل سٹاپ بھی لگانا ہے کہ اس سے بعد آگے آپ نہیں کر سکتے۔ یہ کوسٹل سٹی ہے، کاسموپولیٹن سٹی ہے اسد، یہ ساحل کے اوپر موجود ہے، آپ کتنا زیادہ گند ڈال سکتے ہیں اس سمندر کے اندر؟ تو میرا خیال میں اس کے اوپر بھی ضرور ڈیلیبریشنز ہونی چاہیے،
اور چیزوں کو ٹوٹیلٹی کے اندر دیکھنا چاہیے. صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ 800 ارب لے کے جا رہے ہیں, کسی اتھارٹیز کے حوالے آپ نے کر دیے, اس کے بعد آپ پوچھیں کہ نہیں کب خرچ ہوئے, کیسے خرچ ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ٹائم لائن مقرر کرنی ہے, لوگوں کو ٹاسک دینا ہے اور اس کے بعد ان کو اکاؤنٹیبل بھی کرنا ہے آپ. اور جناب میں اس پہ بس ایڈ آن کرتا چلوں کہ یہ سندھ حکومت کی تعریف ہوگی, لوگ سندھ حکومت کے اس کو ایک سمجھیں گے کہ کارکردگی کا ایک بنیادی حصہ ہوگا اگر یہ علاقائی حکومتوں کو با اختیار کریں قانون سازی کے ذریعے, اور ذرا اپنے سندھ لوکل گورنمنٹس ایکٹ 2013 کی ضرور نظر ثانی کریں. لیکن اس پر شرازی صاحب اور کچھ ہمارے بھائی اس بات پر ناراض ہو جاتے ہیں. اگر ہم الیکٹورل فارمولا کی بات کریں یا ان کے نتائج کی بات کریں تو بات یہ ہے کہ کراچی شہر جو ہے وہ تو کچھ 3 دہائی کے لگ بھگ متحدہ قومی موومنٹ کو بھرپور ووٹ ڈالتا رہا ہے. بیچ میں ارباب غلام رحیم صاحب آئے اور اب ایم کیو ایم کے واپسی کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پڑا ہے کراچی میں 2018 کے انتخابات میں, اس حد تک کہ متحدہ قومی موومنٹ آخر کار ڈسپلیس ہو گئی. لیکن کیونکہ آخر کار کراچی شہر سندھ صوبے کا کیپٹل ہے, اس سے بات آگے بڑھتی نہیں ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بار بار منتخب ہوتی ہے. تو کراچی کے شہریوں کا اور بلکہ یہ متحدہ قومی موومنٹ کا ایک خصوصی طور پہ بیانیہ رہا ہے. بے شک آپ وسیم اختر صاحب کی بھی باتوں کو اٹھا لیں کہ جی کراچی تو لاوارث ہے اور صوبائی حکومت تو ہمارا خیال کرتی نہیں ہے, کیونکہ نہ تو ان کو یہاں سے ووٹ پڑتا ہے اور ان کو پتہ یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں یہاں سے ووٹ پڑے بھی نہ تو کراچی شہر کے مستقبل پر فیصلہ پھر بھی ہم ہی ہیں جو کریں گے فیصلہ, اور ہم ہی ہیں جو اس کو آگے چلائیں گے. اس امپاس کو کس طرح توڑا جائے شرازی صاحب؟ کیا اس کا حل صرف یہی ہے کہ سندھ میں بھی اور کراچی شہر میں بھی ایک ملٹا ایتھنک یا ایک رورل اربن ڈیوائیڈ کو توڑنے والا ایک کولیشن بنے؟ کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں, یقیناً لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو عذر پیش کر رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ, میں نہیں سمجھتا کہ اتنا کوئی ویلڈ ہے. جب انہوں نے کرنا چاہا تو ان کے پاس صرف میئرشپ تھی, اور مصطفیٰ کمال صاحب جو کہتے ہیں کہ بڑا سنہری دور تھا, اگرچہ وہ ان کے اوپر نعمت اللہ خان کی شکل میں ایک پریشر تھا, اس سے پہلے وہ اس شہر کے میئر رہے تھے اور انہوں نے کتنا بہترین ماڈل سیٹ کیا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کو مجبوراً اس ماڈل کو فالو کرنا پڑا. اس کے نتیجے میں وہاں پہ ترقیاتی عمل شروع ہوا. میں نہیں سمجھتا کہ جو وہ عذر پیش کر رہے ہیں وہ اتنا مضبوط ہے کہ کیونکہ شہر لاوارث ہے, شہر کا کوئی اونرشپ لینے والا نہیں ہے, لہٰذا اور وہ بڑے بے اختیار ہیں, لہٰذا وہ ایسا نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ ویل کا بھی ایشو ہے. گویا کہ اگر آپ کی ترجیحات ایسی ہوں تو آپ اپنے کولیشن پارٹنرز کو, یا اگر آپ اپوزیشن بینٹر میں بیٹھے بھی ہیں تو آپ حکومت وقت کو مجبور کر سکتے ہیں. جیسے اس وقت تحریک انصاف وہ وہاں پہ حکمران جماعت نہیں ہے, وہاں پہ اپوزیشن جماعت کی شکل میں بیٹھی ہے. 14 ایم این ایز ہیں, کچھ اسی طرح ان کے ایم پی ایز ہیں 23-24, لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ ماڈل کی طرف جائے. نہ صرف سندھ بلکہ کراچی کی ترقی اور مسائل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے ان کو اس ٹریک پہ ڈال دیا ہے. تو اگر آپ کی نیت اچھی ہے, آپ اقتدار میں ہیں یا نہیں ہیں, آپ ڈیولپمنٹ ماڈل کو وہاں پہ نافذ کر سکتے ہیں. تحریک انصاف نے یہی کر کے دکھایا سب میرے خیال میں. ٹھیک ہے جناب, اسی پر وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد کریں گے. اگر تحریک انصاف پہ کی تو اب حزب اختلاف پہ بھی آئیں. اے پی سی کی, ایم پی سی کی, چاہے آل پارٹیز ہو, ملٹا پارٹیز ہو, کیا لاہ عمل طے کریں گے, اس پر بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. کچھ دیر سے حزب اختلاف کا بیانیہ ہے کہ 2018 کے انتخاب کے بعد ایک ایسی حکومت قائم ہوئی جو کہ جیسے آپ نے سنا عوام کی امنگوں کے مطابق نہیں تھی اور جو کہ مداخلت سے پاک بھی نہیں رہی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حزب اختلاف کے اپنے بھی وعدے شاید منزل تک پہنچ نہ پائے. 2018 میں سنا تھا کہ ایک وائٹ پیپر آئے گا اور وائٹ پیپر کے بعد بتایا جائے گا عوام کو کہ ان کا مینڈیٹ کس طرح چوری کیا گیا. وہ وائٹ پیپر فی الحال واضح نہ ہو سکا. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2019 میں آزادی مارچ کا ایک جو نعرہ تھا, نہ صرف وہ اس کو سامنے لائے لیکن جو آزادی مارچ تھا اس میں کئی سیاسی جماعتوں نے بھرپور حمایت کا اظہار تو کیا, لیکن جب آزادی مارچ دیکھنے کو ملی تو وہی سیاسی جماعتیں شانہ بشانہ نہیں کھڑی تھیں.
اس کے بعد پھر احسن اقبال صاحب نے پنجاب بچاؤ مہم کی بات کی، اور جب تنقید ہوئی کہ شاید یہ اس طرح ایک فیڈریشن کی بات نہیں ہے، ایک صوبے تک محدود ہے، اور کہ مسلم لیگ نواز صرف پنجاب پر توجہ دیتی ہے، تو احسن اقبال صاحب کا کہنا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے، پنجاب سے وسیع بھی ملک بھر میں ہم اس اپوزیشن کے مومنٹم کو جاری رکھیں گے۔ اب یہ 2-4 نکات ہیں جن پر حزب اختلاف قائم تو نہیں لیکن یک جہت نہیں ہو پا رہی، اور جیسے آپ نے دیکھا ریبر کمیٹی کے اکرم دورانی صاحب بھی کچھ دیر سے بیانات ان کے سامنے آ رہے ہیں جس میں انہوں نے انتخابات کی بات کی، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ JUIFA کے امیدواروں کی کئی ایسے لوگ تھے جن کی ضمانتیں بھی ضبط ہوئی تھیں۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں شرازی صاحب کہ دی اپوزیشن از آل پلیسر، تو اور یہ ان کے ڈیفینس میں کہنا چاہیے کہ ان کی ساری قیادت ویسے تو جیل میں رہی ہے کافی دیر تک، چاہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، چاہے وہ شہباز شریف ہوں، میاں نواز شریف ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی پر فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے، آصف زرداری صاحب پہ ہے، کئی لوگوں پہ ہے، اور اب JUIF کا جس طرح رول رہا ہے سب میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اپوزیشن تو یہ کہہ رہی ہے کہ جب ہم پر اس طرح یہ پرسیکیوشن کی لہر ختم ہوگی تو تبھی ہم سیاست کر پائیں گے۔ کس طرح دیکھتے ہیں جناب؟ اچھا، بالکل لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ APC نہیں ہو پائے گی، اور ہم نے ماضی میں دیکھا بھی ہے کہ جب 2018 کے الیکشن کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو بڑے ڈیسپریٹ تھے کہ اس پارلیمان میں نہیں جانا چاہیے اور حلف نہیں لینا چاہیے، اس وقت یہ آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی ان کی اگریسو اپروچ تھی، لیکن ان کو انگیج کیا تھا اس وقت بھی شہباز شریف صاحب نے، اور بالآخر ان کو اس بات پر انہوں نے منا لیا تھا کہ وقت ابھی مناسب نہیں ہے تو آپ کو اس طرف نہیں جانا چاہیے، اور بالآخر پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک سولو فلائٹ دینی پڑی، انہوں نے ایک آزادی مارچ کیا جو بہرحال وہ نتائج نہیں لا سکا جو وہ لانا چاہتے تھے۔ جی اب بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب یہ APC نہیں ہونے دیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ APC ضرور ہو رہی ہے اسد، آج اس چیز کو یاد رکھیے گا، لیکن یہ APC فروٹفل نہیں ہوگی، گویا کہ وہ گول اچیو نہیں کر پائے گی جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے سیٹ کیے ہیں۔ ایسا کیوں شرازی صاحب؟ میرے خیال میں اس APC پہ اگر شہباز شریف راضی ہوئے ہیں تو اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو ان کو یہ ہے کہ اگر وہ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو ان کے جو بڑے بھائی کا بیانیہ ہے بہرحال وہ یہی ہے کہ ایک مزاحمت کی سیاست کی جائے اور حکومت وقت کو ایک ٹف ٹائم دیا جائے، تو وہ اس صورت میں اگر اس سے دور ہٹتے ہیں تو پارٹی قیادت کو کھو دیں گے، اور ان کو اس بات کا قوی امکان ہے کہ ان کی جو بھتیجی ہیں مریم نواز صاحبہ وہ پھر اس پارٹی کی قیادت سنبھال لیں گی، اور بہرحال نون لیگ کے رینکس کے اندر کئی سینئر رہنما موجود ہیں جو اس وقت مریم نواز صاحبہ سے انسٹرکشنز لے رہے ہیں اور ان کے کسی اشارے کے منتظر ہیں، تو وہ شہباز شریف صاحب سے ڈیویٹ کر کے تو وہ کوئی ایک اور لائن لے سکتے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کی لائن ہوگی، مریم نواز صاحبہ کی لائن ہوگی، وہ شہباز شریف صاحب کی نہیں ہوگی۔ تو میرا خیال میں ان کو تو خطرہ یہ ہے کہ اگر وہ اس وقت جو پاپولر ایک طرف سے لہر چل پڑی ہے کہ APC ہونی چاہیے اور حکومت کے خلاف کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے، اس کا حصہ بنے، تو مجبوراً وہ اس کا حصہ ضرور بن رہے ہیں، لیکن میں یہ آج آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس کا حصہ بنیں گے اور وہ اس APC کو اس انداز میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے جس انداز سے شاید مولانا فضل الرحمان صاحب امید لگا کے بیٹھے ہیں۔ اور کیا جس طرح میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مقاصد ہیں وہ شاید مختلف ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز یا JUIFA کو اگر دیکھیں تو ان کا اپروچ کچھ زیادہ کنزرویٹو ہے، آخر کار سندھ میں بھی حکومت انہی کی ہے، اور JUIFA کو کیونکہ تاریخی شکست ہوئی، ان کے جو KP بلوچستان والا ان کا انتخابی بیلٹ ہے اس میں نہ صرف ہارے لیکن بری طرح ہارے، تو کیا شرازی صاحب بہتر یہ نہ ہو کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک کامن گول پہ یکجہت ہو جائیں، متحد ہو جائیں؟ کیونکہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ اگر شروع میں بات کی جا رہی تھی کہ ہمیں فوری طور پہ انتخابات چاہیے تو پھر اس کو کوالیفائی کیا گیا تھا کہ ہمارے جمہوری نظام کے لیے یہ بہتر ہے اور اس کے استحکام کے لیے یہ بہتر ہے کہ تحریک انصاف حکومت بے شک لیکن 5 سال پورے کر لے۔ تو اس میں کیا ایک آپ کو جو یکجہتی ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے؟ اور اس سے ہٹ کے
اگر آپ چاہتے ہیں کہ انتخابات کو مداخلت سے پاک کیا جائے تو وہی سر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن ایکٹ 2017 لائے, ہم نے تو ریفارمز کیے, لیکن آپ کے ہی قریب پھر وہ ریفارمز کوئی زیادہ شاید منطقی انجام تک پہنچ نہ پائے پھر 2018 کو سامنے رکھتے ہوئے. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے وسیع پیمانے پہ ریفارمز ہوئے اور کئی چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش بھی کی گئی, بٹ بہرحال لگتا یہ ہے اپوزیشن کو کہ جب تک یہ انتخابات ایک ادارے کی نگرانی سے ہٹ کے ہوں گے تو شاید ان کو لگتا ہے کہ وہ بڑے آزادانہ ہوں گے, بڑے منصفانہ ہوں گے, اور تمام جو معاملات کے کنٹرول ہیں وہ سویلینز کے ہاتھ میں ہوں گے, تو تب وہ سمجھتے ہیں کہ پھر جو ایکچوئل جو عوام کی رائے ہے وہ سامنے آئے گی, اور جو بھی جماعت انفیکٹ عوام کی اکثریت رائے سے نمائندگی کرتی ہے شاید وہی پارلیمان میں حکومت بنانے کے قابل ہوگی. لیکن اگر یہ نقطہ لے کے اپوزیشن آ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں اسد کہ اس کے لیے تو قانون سازی ضروری ہے. صرف بیانات کی حد تک یہ کوئی ایک ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے جو پارلیمان سے آپ باہر کریں گے اس کے نتیجے میں کوئی الیکشن کنڈکٹ ہو سکتا ہے. اس کے لیے تو آپ کو ریفارمز کی طرف جانا پڑے گا, اور ریفارمز کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو اس کے لیے پارلیمان کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں بات پہلے بھی کر رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب اس اے پی سی میں کہ جو صرف رہبر کمیٹی کی ایک ہی میٹنگ میں اس کی تاریخ طے ہو گئی ہے, تو وہ ذہن میں یہی بات لے کے بیٹھے ہیں کہ یہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے ایک قانون سازی بڑی ضروری ہے, اور قانون سازی کے لیے ایک پارلیمان کا ہونا ضروری ہے, اور پارلیمان موجود ہے. گویا کہ اگر آپ اس بات پہ متفق ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت باقی رہے گی, اور اسی پارلیمان کے نظریے آپ ایک قانون سازی کریں گے, اور قانون سازی کا پروسیس کوئی 2 دنوں کا 4 دنوں کا نہیں ہوتا. سر آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں پارلیمان کی کمیٹیز میں جاتی ہیں, وہاں پہ ڈسکس ڈیبیٹ ہوتی ہیں, اس کے بعد آپ کہیں اور سے انپٹ لیتے ہیں, تب جا کے ایک مسودہ بنتا ہے, اس کے بعد ایک رائے اس پہ آتی ہے, اور تب جا کے وہ قانون کا حصہ بنتی ہے. تو ایک لمبا پروسیس ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب, اور جو آپ نے بات بڑی ٹھیک کہی ہے کہ خود پیپلز پارٹی کے بھی سٹیکس ہیں, وہ سندھ کے اندر اقتدار میں ہیں, ان کو بھی اپنا اقتدار باقی رکھنا ہے, وہاں پہ کنٹینیو کرنا ہے. تو وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرح کسی قسم کی کوئی ایگریسو اپروچ اس حکومت کے خلاف نہیں رکھتے. اور ایسے میں کہ جب کراچی ہو جس کی ترقی اور اس کے مسائل کو حل کرنے کی اس کمیٹی کا حصہ بھی بن چکی ہے پیپلز پارٹی, جس میں تحریک انصاف کے لوگ بیٹھے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ بالآخر اسی نقطے پہ اتفاق ہوگا کہ منصفانہ, آزادانہ اور مداخلت سے پاک انتخابات کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے, اور تحریک انصاف کو اس بات پہ قائل کیا جائے گا یا مجبور کیا جائے گا وہ اس قانون سازی کا حصہ بنے اور اس کے لیے راہ ہموار کرے. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو امید لگا کے بیٹھے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے ساتھ دیگر چھوٹی اپوزیشن کی جماعتیں, وہ تو ہرگز پوری نہیں ہونے والی. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے موجودہ حکومت کو وقت دینا ہے اور اسی پارلیمان سے قانون سازی کرنی ہے, اور اس کے بعد الیکشن اسی وقت پہ ہوں گے جس وقت پہ ہونے, گویا کہ 2023 میں ہوں گے. تب تک مولانا صاحب کو بھی انتظار کرنا پڑے گا. اور شہباز شریف جو مجھے لگتا ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت اسپیس دے رہے ہیں, اور اسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت میاں نواز شریف صاحب بھی بیرون ملک گئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس کو وہ پاس رکھیں گے اور اس حکومت کو اپنا وقت ملے گا. 2023 میں الیکشن ہوں گے سر, اس سے پہلے نہیں ہونے والے. چلیں, یہ تو آپ کا آ گیا ریکٹ پہ, آپ کی بات آ گئی جناب, اور ہم وہی کریں گے جو یہاں شوز اکثر کرتے ہیں کہ وہ پرانا کلپ چلائیں گے پھر 3 سال بعد کہ شرازی صاحب نے یہ بات 3 سال پہلے کر دی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور بات کی کچھ ماہ پہلے کہ حزب اختلاف کو تعمیری کردار اپنا ادا کرنا چاہیے شیڈو گورنمنٹ کے طور پہ. جس طرح آپ اتنے زیادہ پارلیمانی نظاموں میں دیکھتے ہیں, ہمارے مسائل کم نہیں, بحران کم نہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی کارکردگی پر کئی سوالیہ نشان ہیں. بہت بہتر ہوتا اگر آپ اسی طرح کے شیڈو پورٹ فولیوز الاٹ کریں. بے شک بتائیں کہ معیشت کو کس طرح بہتر سنبھالا جا سکتا ہے, بتائیں کہ کشمیر میں ایک آؤٹ آف باکس آپ کا ایک سلوشن ہو, بتائیں کہ قانون سازی کے ذریعے کیا کچھ کرنا چاہیے, بے شک الیکشن ایکٹ 2017 سے آگے بڑھ کر. لیکن فی الحال جو ہمیں مل رہا ہے شرازی صاحب, وہ وہی بیانات, وہی بچاؤ مہم کی بات, اور جس طرح عمران خان صاحب نے خود دیکھ لیا دھرنے کے وقت, ان چیزوں کا نتیجہ زیادہ تر لانگ ٹرم نہیں ہوتا اور نہ تو ان کا کوئی فائدہ. اس کے بعد وقفے کے بعد ہم بات کریں گے خصوصی معاون اطلاعات کے استعفیٰ کے متعلق. رہیے گا ہمارے ساتھ.
ویلکم بیک ٹو دو رائے. کچھ منتخب نمائندوں کی تنقید کے بعد حکومت وقت نے اپنی ہی خود احتسابی کی تعریف کرتے ہوئے خصوصی مشیر اور خصوصی معاونوں کو کہا کہ اپنے تمام اثاثوں کی بیانات کریں, اس کو واضح کریں اور یہ بھی بتائیں کہ کیا وہ دوہری شہریت رکھتے ہیں کہ نہیں. اسی سلسلے میں 22 اگست کو خصوصی معاونوں نے اپنے اثاثوں کو ڈکلیئر کیا, جس میں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ صاحب جو کہ خصوصی معاون اطلاعات ہیں ان کے بھی اثاثے نمایاں ہوئے. اب پچھلے کچھ دنوں ایک رپورٹ جو کہ factfocus.com پہ پبلش ہوئی ہے, اس کا کہنا یہ ہے کہ خصوصی معاون نے جو اثاثے اپنے ڈکلیئر کیے تھے وہ غلط ڈکلیئر کیے تھے, کیونکہ ان کے ہی جو کچھ فیملی ممبرز ہیں, اور آپ کو اپنے ڈیکلیریشن فارمز میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ ان کے اثاثے ہیں کیا ہیں, وہ مس ڈکلیئر کیے تھے کیونکہ امریکہ میں ان کے کئی شیئرز تھے مختلف کمپنیز میں, اور کمپنیز بھی متعدد تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عاصم باجوہ صاحب نے نہ صرف استعفیٰ دیا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ میں اپنی تمام توجہ سی پیک کو دوں. اب یاد رہے کہ خصوصی معاون کے ساتھ ساتھ وہ سی پیک کی سربراہی بھی کر رہے ہیں. سی پیک کا چارج ان کو دیا گیا ہے, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا منصوبہ بننے کو جا رہا ہے. اب شرازی صاحب, ایز وی گو ٹو پریس, اب خیر یہ تو کچھ, یہ تو ایز وی گو ٹو براڈ کاسٹ سمجھ لیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کو مسترد کیا ہے, ان کے استعفیٰ کو مسترد کیا ہے, اس کو قبول نہیں کیا, اور کہا کہ آپ جو بھی فرائض آپ کے ہیں ان کو اسی طرح کیری آن کریں. کس طرح دیکھتے ہیں جناب اس تمام سلسلے کو؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اس معاملے میں آپ کو پرائم منسٹر آف پاکستان کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ بہرحال انہوں نے جہاں وزراء کے لیے وہاں مشیروں کے لیے بھی یہ ضروری قرار دیا کہ وہ جب پبلک آفس ہولڈ کریں گے تو اپنے اثاثے ظاہر کریں گے. اگر یہ شرط نہ ہوتی تو یقینی طور پہ آج ہم اس سٹوری کو ڈسکس نہ کر رہے ہوتے. تو میرے خیال میں ایک اچھی بات ہوئی ہے. لیکن دیکھیں, یہ خبر آئی, اس خبر کے بعد جنرل عاصم باجوہ صاحب کی وضاحت بھی آئی, اس کے بعد استعفیٰ بھی آیا, استعفیٰ لینے سے انکار بھی ہوا, سب کچھ ہوا. لیکن میرا نہیں خیال کہ کہانی ختم ہوئی ہے. اس کہانی کے کچھ اور پرت ابھی کھلیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیناما سے متعلق بھی خبر آئی تھی تو اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب, فلور آف دا ہاؤس آ کے انہوں نے کہا تھا کہ جناب والا یہ ہے وہ ذرائع جن کے ذریعے سے انہوں نے لندن میں جائیدادیں بنائیں. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ اس بھی سٹوری کا جو لاجیکل اینڈ ہے وہ کچھ اور ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی چیزیں ابھی آگے چلیں گی. لیکن جو اہم غور طلب بات یہ ہے کہ اگر لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب نے وضاحت دے دی, اس وضاحت کے اندر انہوں نے یکسر مسترد کیا اس خبر کو, تو پھر ان کو کیا ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے اپنی فیملی کی اس تجویز کو قبول کیا کہ انہیں معاون خصوصی کے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. میرے خیال میں ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ایسا کرنے سے ایک تاثر ابھرا کہ شاید اس خبر کے اندر جو سبسٹنس ہے کہیں نہ کہیں وہ ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن شرازی صاحب, بہتر یہ نہیں ہوتا سر, اور یہ تو کئی بار ہم کہہ چکے ہیں, اور ہم اتنے زیادہ ہم بیرونی ممالک کی مثال دیتے ہیں کہ جب اس طرح بے شک کوئی بھی کنٹروورسی ابھر کے سامنے آئے تو وزیر چاہے الزام میں جتنی بھی حقیقت ہو اکثر استعفیٰ دیتے ہیں. اور یہاں تو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوتا ہے کہ آپ چاہے چلیں اس طرح کا کوئی لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے, لیکن جب آپ کو ہٹ جانا چاہیے تھا آپ ہٹتے نہیں ہیں, بلکہ آپ تو پھر آگے بڑھتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی پھر کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی انہی عہدوں پر فائز ہوں. تو یہ کیا ہمیں ایک یہ رجحان نہیں قائم کرنا چاہیے استعفوں کا کہ اگر اس طرح کی کنٹروورسی اٹھ کھڑی ہو تو بے شک آپ پبلک فورم میں بھی, لیگل فورم میں بھی اپنے آپ کو سرخرو کریں, لیکن جب کنٹروورسی برقرار ہو تو استعفیٰ دینا چاہیے. بالکل بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں اور آپ کے کنڈکٹ کے اوپر اس طرح کے سوال اٹھے تو میرا خیال میں پھر ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح پیناما کے اندر خود اس وقت کے پرائم منسٹر نے سپریم کورٹ کو خط لکھا کہ اس کے اوپر کمیشن بننا چاہیے, تو میرے خیال میں آلریڈی ایک پریسیڈنٹ موجود ہے, اس کو لے کے چیزوں کو بڑے کینڈیڈ وے میں, کیونکہ آج استعفیٰ آیا, پرائم منسٹر نے اس کو لینے سے انکار کیا, لیکن اب بھی کچھ سوال اٹھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک, اسی پہ اجازت لیتے ہیں. مجھے اور شرازی صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے.
کل تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔